کیا پی ٹی آئی اور حکومت بھائی بھائی ہو گئے؟ ہم اس وقت زحمت دے رہے ہیں علی محمد خان کو، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے۔ علی صاحب بہت شکریہ۔ یہ اسد کیسر اور امیر مقام کی ایک تصویر چل رہی ہے، میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس تصویر کا کیا قصہ ہے، اور لوگ اس کو بطور استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ تصویر جیسی بھی ہے، جہاں سے بھی آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی برادری بن رہی ہے حکومت اپوزیشن کی مل کر سینٹ کے انتخابات کے بعد۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہے، سیاست میں بات چیت ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے، 1.5 سال پہلے کی تصویر نکال کے جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جس نے بھی چلائی ہے نامناسب ہے۔ جہاں تک اسد صاحب کا تعلق ہے، چونکہ ان کی ذات کو ہٹ کیا گیا ہے، تو میرا فرض بطور کامریڈ، بطور کولیگ بنتا ہے کہ میں جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں اس کی بات کروں، کہ میرے جیسے لوگوں نے جب جماعت جوائن کی اور مجھے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزر گیا ہے، تو اسد صاحب 1996 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو کیا 27-28 سال کافی نہیں ہے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے؟ جتنی تکلیف انہوں نے سہی ہے، کوئی 40-50 دن تو جیل بھی انہوں نے کاٹی۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا استعارے کا تعلق ہے، جی میں سوال بالکل یہ استعارے کے طور پر جی گو ہیڈ پلیز۔ جی دیکھیں، سب سے جو بڑی چیز اس الیکشن میں نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری اس پہ پری الیکشن میٹنگز ہوتی تھیں تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کوشش کی جائے گی کہ ایک بار پھر پیسہ چلے۔ ہمارے لیے طلعت صاحب سیٹیں 1 یا 2 کم یا زیادہ سے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ایک بھی ووٹ عمران خان صاحب کے ایم پی ایس کا وہاں نہ ٹوٹے کسی بھی وجہ سے۔ ماضی میں پشتونخوا میں الیکشن میں سینٹ کے بڑے پیسے چلتے تھے، اس بار میرے خیال میں جو ایک زبردست چیز لے کے ہم اس سے نکلے ہیں، سیٹیں تو ہم نے اپنی جیت لی ہیں، مراد سعید صاحب جیسے ڈائی ہارڈ ورکر بھی نکل کے آ گئے ہیں الحمدللہ، لیکن ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ اگر میں سمجھوں جس سے ہمیں ایک سیاسی توانائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے 90+ ایم پیز میں سے ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی اور ہماری حکومت یہاں سے مزید تگڑی ہو کے نکلی ہے ان حالات میں جب پورا نظام ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 گھنٹے پہلے سرگودا سے جو فیصلہ آیا ہے، جس طرح ہماری لیڈرشپ کو وہاں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، بالکل تمام جو لیگیلٹیز ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے، یعنی کہ لیگل نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے پنجاب کے ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی لیگل فارمیلٹیز آپ پوری کریں، آپ پورا ڈیو کورس ڈیو پروسیس دیں، اس کے بعد ایک رائٹ ہے ہر شخص کا کہ اس کو ایک موقع ملے، اس کو اپنی چیزیں سامنے رکھنے کا موقع ملے، ڈیفنس کا موقع ملے۔ تو ان سب چیزوں کے اگر میں ہم خیبر پختونخوا ہوتے ہوئے بھی آپ کے الیکشن میں ہم تگڑے ہو کے آپ جی بالکل درست ہے، وہ بالکل میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے وہ ہدف پورا کیا، لیکن میں ذرا اس کی طرف واپس آنا چاہوں گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی پارٹی گہرے مذاکرات کے اندر بھی گئی، دونوں کی طرف سے نمائندگان بھی بیٹھے سینٹ کے انتخابات سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر کچھ فارمولاز بھی طے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کی جماعت نے مسلسل یہ رویہ اپنایا کہ یہ صرف خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کی جماعت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو آپ فرما رہے ہیں نہ کوئی خرید ہوئی نہ فروخت ہوئی، تو پھر بات چیت کس پہ ہو رہی تھی؟ دیکھیں، کل آپ ہی کے کولیگ ہیں محترم حامد میر صاحب، ان کے پروگرام میں ایک بات میں نے کی، وہ ادھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں اسٹرانگلی کہ ضمیر فروش اور ضمیر خرید جو ہے دونوں پہ لعنت۔ جو اپنا ضمیر بیچے اس سے تو گھٹیا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر سیاسی جماعتیں اس نقطے پہ آ گئی ہیں کہ اپنا سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے وہ کم از کم ضمیروں کی خریداری میں انوالو نہیں ہوں گے، یعنی کہ میرے خیال میں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پہ مستقبل میں جا کے جماعتوں کو اس پہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ میں تو یہ تجویز کروں گا کہ دیکھیں، میں اگر ایک ایم پی اے ہوں، مجھے صرف 1 منٹ اس پہ بولنے دیجیے گا، میں اگر ایک ایم پی اے ہوں اور میں عمران خان صاحب کی جماعت کے مینڈیٹ پہ پاس ہو کے آ گیا ہوں، یا میں نون لیگ کے اس پہ آ گیا ہوں، یا میں مولانا صاحب کی جماعت کے اس پہ آ گیا ہوں، اب مجھے ووٹ میری جماعت کا پڑا ہے، ووٹ مجھے میری جماعت کا پڑا ہے، میں اس کا امین ہوں کہ اس کی حفاظت کروں۔
سینٹ میں جا کے میں خدا نخواستہ اپنے آپ کو بیچ دوں؟ میرے سے پھر گھٹیا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے اس پہ کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے، آئین سازی. میں تو تجویز کروں گا کہ جتنے آپ سیٹیں جیتتے ہیں، جس طرح ریزرو سیٹیں ہیں، اسی طرح آپ سینٹ میں جماعتوں کو نمائندگی دیں تاکہ پیسہ نہ چلے، اور جو عرفان سلیم صاحب جیسے کارکن ہیں ان کو آپ سینٹ میں لے کے آ سکیں، جو پھر آپ کی ٹھیک. ویلیو ایڈ ہوتی ہے. آپ کے پولیٹیکل ورکر اگر ایوان بالا میں آتے ہیں، اس سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم تگڑا ہوتا ہے. پیسے والا آدمی کوئی اور کام کر لینا، آپ یہ فرما فلانتھروپی کو رہے اسپتال بنا لے، آپ یہ خیراتی فرما رہے کہ اسپتال بنا لے. اس مرتبہ ضروری اس نے پیسہ وہ لگا لوگ کے ایوان میں جن کے آنا بارے میں ہے. درست کہا آپ نے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام جماعتیں جن کے نمائندگان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگیں، پارلیمان کے اندر سے انہوں نے بندے خریدے، وہ باہر سے پیسہ لیتے لگے. ہیں، چونکہ اس مرتبہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ مکمل طور پر صاف ستھرے ہو گئے، اتنے صاف ستھرے ہو گئے کہ اب اس صاف ستھرے پن کو ایک قانون کی شکل دینی چاہیے. نہیں، کس نے کہا ہے کہ صاف ستھرے ہو گئے؟ جس نے جو غلط کیا ہے، اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، حالانکہ میں نے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹی ہے. لیکن لیکن اگر میں یہ ایک تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قوم اس کو سن رہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ پیسے والا آدمی چاہے کوئی بھی، دیکھیں پیسہ حلال کا ہو اچھی چیز ہے، پیسہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کی ضمیر خریدنا، اس سے گھٹیا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کچھ کارکن ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی، ان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اپنا بدن ہوتا ہے دینے کے لیے جیل کی سلاخوں کے. تو پھر آپ کو جس طرح مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی میں ایک رہنما تھے، اب دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو بڑا پسند کرتا تھا، تاج حیدر صاحب، نظریاتی آدمی. یا ہماری جماعت جی میں جس طرح مراد صاحب ہیں، یا فیصل جاوید پرانے ورکر، فیصل کے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہیں سینٹ میں آنے کے لیے. تو تحریک انصاف کی پھر یا کسی بھی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آئیڈیالوجیکل ورکرز جو صوبائی یا قومی اسمبلی کے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، ان کو آپ ایوان بالا میں لے کے آئیں تاکہ وہاں کوالٹی ٹھیک ہے. مٹیریل آئے، وہاں وہ تو ویلیو خیر ایڈ جس ہو کو کے لے کے آتے ہیں، پولیٹیکل مجھے لوگ ہیں. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی میں وہ سوال اٹھا رہا ہوں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے اوپوننٹس جو جن کے دیکھیں بارے جس میں نے کبھی طلعت کوئی صاحب، آئی اچھی ایم گیٹنگ بات. وٹ یو وانٹ ٹو سے. جی دیکھیں ہمارا جن سے جی نظریاتی اختلاف ہے وہ تو رہے گا. دیکھیں جو رجیم چینج ہوئی ہے، میں اس پہ 275 بار باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں. دیکھیں آئی واز منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر. پارلیمنٹ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیکر یا پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر کو پتہ ہوتی ہیں. ہمارے خلاف جب عدم اعتماد آئی، ابھی عدم اعتماد اپوزیشن نے لکھی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس موصول بھی نہیں ہوئی تھی، نہ کسی کو پتا تھا ایوان میں کوئی عدم اعتماد آ رہی ہے، اپوزیشن کو بھی نہیں پتا تھا. 7 سمندر پار بیٹھے امریکہ میں ایک ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو نیچے اتارو. کچھ تو تھا نا، کچھ تو تھا جس کی پردہ تھی. یہ ساری چیز تو ڈو یو اسٹل تھنک آفٹر 2.5 یا 3 ایئرس پوسٹ رجیم چینج کہ اٹ واز آل آرگینک؟ سارا آرگینک تھا، یہ سارا آرکسٹریٹڈ نہیں تھا. اب وائی اس کے ور ساتھ دوز اس کے اوپر تو علی صاحب آپ کسی اسٹوڈیو میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ میں بہت مفصل بات کروں گا، آپ کی بات بھی سنوں گا، آپ کو بھی میں باتیں بتاؤں گا. نہیں، آپ کا احترام ڈونلڈ ہے. لو آپ نے یہ نہیں کہا تھا جیسے آپ نے فریز کیا، بٹ آئی ہیئر یور پوائنٹ آف ویو آن دس. تو یہ اچھا ہو گیا، آپ نے کہا کہ یہ اچھی ایک روایت ثابت ہو گئی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ صاف ستھرے انداز سے اپنے اوپوننٹس کا احترام کرتے ہوئے آپ نے نیگوشیشنز طے کیے. ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہی اختلاف جماعتیں رکھتے ہوئے آپس میں معاملات اختلاف جی رکھتے ہوئے آپس میں معاملات طے جو کریں گی، فارم 47 کے ان کے ذریعے اوپر آئے ہیں وہ تہمت. اختلاف اپنی جگہ ہے. چلے ٹھیک ہے، فارم 47 ہے، فیشسٹ بھی ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن سینٹ میں چونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی تو وہ لیکن درست مجھے ہو گئے. وی ہیئر طلعت صاحب یو مجھے آن ایک دس. بات لیکن بتائیے. یہ سر ایک جی میں سوال رکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ گو دیکھیں، ہیڈ پلیز گو ہیڈ. اگر یہ الیکشن ایسے ماحول میں ہوتا کہ ابھی ایسی باتیں چل رہی ہوتی، فلانے نے اتنے لے لیے، اس نے اتنے لے لیے، یہ جب سیاستدان کی کسی کی عزت کم ہوتی ہے، یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کی عزت نیچے بیٹھتی ہے. عوام کی نظر میں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے پولیٹیکل ورکر جو ہے، سیاستدان جو ہے، یہ کوئی سیلیبل کموڈٹی ہے. حالانکہ سیاستدان ایسے لوگ ہیں جو سولی پہ چڑھے ہیں، جو اصول کے لیے سولی پہ چڑھے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے لیکن یہ سب سے 10 زیادہ 15. الزامات آپ نے لگائے ہیں نا، یہ بکنے کے الزامات تو آپ نے لگائے ہیں، تو آپ نے دیکھیں عمران خان صاحب از آن سیاستدانوں کی پاگ ریکارڈ. نیچے کی ہے. طلعت صاحب دیکھیں، خان صاحب سے آپ ہمیشہ ہماری کرٹک رہے ہیں. میں اس چیزوں کو برا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کرٹک ہوتا ہے وہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے جس طرح کا بھی تلخ آئینہ ہو.
لیکن آپ اس چیز کو تو ضرور ایکنالج کریں گے کہ جب سے عمران خان صاحب پالیٹکس میں ہیں وہ کرپشن کے سخت خلاف ہیں، اور سینٹ میں جو ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جب وہ وزیر اعظم بھی تھے اس کے خلاف انہوں نے بڑا سخت ان کا موقف تھا. تو اب اگر کوئی، میں نہیں کہتا آئیڈیل ہے، لیکن اگر بہتری کی طرف چیز چل پڑی ہے کہ ایک سینٹ کا الیکشن ہو گیا ہے، اور پہلی بار ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کوئی بک گیا، کوئی 5 کروڑ لے لیے، کسی نے 10 کروڑ لے لیے، تو دس از گڈ فار پاکستانی ڈیموکریسی. ہاں سیاسی اختلاف ہمارا جی اپنی جگہ ہے، مسلم لیگ نون سے ہمارا سخت اختلاف ہے، پیپلز پارٹی سے سخت اختلاف ہے، جو فسطائیت کریں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ظلم ہوا ہے سارا. I have to leave it there. لیکن I have to leave it جی there. تھینک یو. شاید اس مرتبہ کرپشن کے الزامات بلند نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آواز بلند کرتے تھے وہ خود نیگوشیشنز کا حصہ تھے، i.e. یور پارٹی. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے.